حکیم صاحب نے مشرقی ادویات کو سائنسی بنیادیں فراہم کرنے کے سلسلے کی بنیاد رکھی اور اسے عالمی سطح پر قبولیت بھی عطا کروائی۔ انہوں نے نباتاتی ادویات کو تجارتی بنیادوں پر برانڈڈ ادویات کے درجے تک پہنچانے میں بھی بے مثل کام کیا۔ محمد سعید صاحب نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، لیکن میں اپنی بات کو محدود رکھوں گا۔ ان کی شخصیت کا سب سے اہم پہلو وہ طب یونانی۔ طب یونانی میں جو کچھ آپ نے کام سر انجام دیے وہ بھی اتنے ہیں جن پر گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے۔ طب یونانی میں سب سے پہلے تو بہت کس پرسی کا دور اس وقت میں آیا جب کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہ گیا۔ ہمدرد نے اپنی تمام آمدنی کو اچھے کاموں کے لیے وقف کیا اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو پہنچا وہ طب یونانی کو پہنچا، کیونکہ اس کی تعلیم اور اس کی تحقیق اور اس کی ترقی کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم اطباء کو مل گیا۔ تحقیق اور سائنسی انداز اختیار کرنا ایک سب سے بڑا ایک نظریہ تھا یا کوشش تھی ہمدرد کی، تو اس پر یہ توجہ دی گئی کہ اس شعبے میں کیوں نہ ادویہ کو اسی طرح سے تیار کیا جائے جیسے کہ ایلوپیتھک میں باقاعدہ مشینوں سے دوائیں تیار ہوتی ہیں، پیک کی جاتی ہیں اور مارکیٹ کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے تک طب میں رواج یہ تھا کہ ہر طبیب اپنی دوائیں از خود بناتا تھا اور اپنے مطبوں کو ڈسپینس کرتا تھا اپنے مطبوں سے۔ یہ کوئی تصور نہیں تھا کہ کوئی ایک ادارہ بنا رہا ہو اور مارکیٹ کر رہا ہو۔ یہ پہل ہمدرد نے کی کہ میکنائز طریقوں پر دواؤں کی تیاری ہو، کوالٹی کنٹرول مقرر کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جدید طریقوں سے مارکیٹ کیا جائے۔ اس سے اطباء کا بڑا بوجھ کم ہو گیا کام کا اور ایک معیاری دوائیں ہر ایک کی پہنچ تک میسر ہو گئی۔ On education rests their integrity and their freedom. And their freedom is an index of a revolutionary change in education. شام ہمدرد کے نام سے علمی مجالس منعقد کرنے کا سلسلہ بھی حکیم صاحب کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو ہے۔ شورائے ہمدرد کے نام سے ایک قابل ذکر ادارہ ہمدرد تھنکرز فورم ہے، جہاں مختلف مکاتب فکر کے دانشور باہمی تبادلہ و خیالات کی محفلیں منعقد کرتے ہیں۔ کہ میری والدہ محترمہ نے مجھے یہ ہدایت کی اپنے انتقال کے وقت کہ میری ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کسی سے انتقام مت لینا اور جو برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کرنا۔ تو میں نے ان دو باتوں پر اپنی زندگی میں جہاں تک ممکن ہوا عمل کیا ہے۔ 17 اکتوبر 1998 کا دن اس لحاظ سے پاکستان کے تاریک ترین دنوں میں سے تھا کہ اس دن پاکستان کے اس نامور سپوت اور قوم کی پہچان کو کسی بے درد و بے حرص درندہ صفت شخص نے شہید کر دیا، لیکن شاید اسے معلوم نہیں کہ ایک سورج کے قتل ہونے سے رات کو کب فروغ ملتا ہے۔ ایک سورج کو قتل تم نے کیا، روشنی کا فروغ جاری ہے۔